جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو, مفتاح اسماعیل صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ یہ آج ایک ڈیبیٹ رکھی, اور یہ ڈیبیٹ جو ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں یہ حکومت پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں, اصلاح کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ ہی ضروری ہے. جب ہم تنقید کی طرف بات کرتے ہیں تو اس میں سیاست آ جاتی ہے, اور سیاست جب آ جاتی ہے تو اس میں بائسنس آ جاتی ہے, اور جب بائسنس آ جاتی ہے تو پھر آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی آ جاتی ہے, اور سم ٹائمز جب آپ خود حکومت میں ہوتے ہیں, وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت وہ آپ کو نظر نہیں آتی چیز, اور جب آپ باہر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کنسٹرکٹیو بات ہو رہی ہے. میں بجٹ اور بجٹ سے جو ہے صوبائی بجٹ کی طرف جا کر جو ہے اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ایک لائن میں وفاقی بجٹ جو آپ کا آیا ہے اس کو اگر آپ نے بتانا ہو, ایکسپلین کرنا ہو, تو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو میں نے یہ بولا اس کو کہ یہ اقلیتوں کا بجٹ تھا, اکثریت کا بجٹ نہیں تھا. جب میں یہ بول رہا تھا اقلیت کا بجٹ تھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقلیتوں کو جو ہے اگنور کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا ہے. اور اکثریت کے لیے, اکثریت کون ہے؟ جو 50,000 سے کم آمدنی کماتے ہیں. اس بجٹ میں بڑی بحث ہوئی. لوگوں نے کہا کہ حکومت نے ٹیکس ریلیف دی ہے, اور جو ہے تنخواہ دار طبقے کو بھی ٹیکس ریلیف دیا ہے, اور کچھ کاروباری حضرات کو بھی ریلیف دیا ہے. بالکل دیا ہے, اس پہ تنقید نہیں بنتی, لیکن تنقید اس پہ بنتی ہے جن کو نہیں دیا. پاکستان میں اکثریت پہ تو ٹیکس تھا ہی نہیں. اکثریت کون ہے؟ جو 50,000 سے کم آمدنی کماتے ہیں, یعنی کہ 6 لاکھ روپے جن کی سال کی آمدنی ہے. یہ جو موجودہ سال ہے 6 لاکھ تک کی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے کی آمدنی تک 30,000 روپے ٹیکس تھا. اب حکومت نے نیا جو ٹیکس سلیب دیا ہے کہ اب جو 12 لاکھ تک آمدنی کمائے گا اس پہ 30,000 کی جگہ 6,000 روپے ٹیکس ہوگا, یعنی کہ 2,000 روپے مہینے کا ریلیف مل گیا جو 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے. اچھی بات ہے, مل گیا. لیکن میں پھر آ جاؤں گا 6 لاکھ اور 6 لاکھ سے نیچے والے کے لیے. ان کو کیا دیا؟ یہ ہی اس وقت پاکستان کی 70% آبادی ہے. ان کو آپ نے ٹیکس سے, تو مطلب جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے ایک چیز پڑھائی گئی تھی کہ انفلیشن از دا نیم آف ٹیکس. یہ ٹیکس کا نام ہے, یہ انفلیشن جس کو مہنگائی کہتے ہیں, ایکچولی اٹ از ٹیکس. حکومت نے اپنے خود تخمینے میں 8.2% انفلیشن کا اگلے سال کا ٹارگٹ دیا. تو جس پہ پہلے ہی ٹیکس نہیں تھا اس پہ ٹیکس مہنگائی کا ٹیکس ہے. میں جب مطلب آہستہ آہستہ شعور آتا ہے, بے شک آپ تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں, جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں آہستہ آہستہ, ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں, سیکھنے کے عمل میں. تو جب ہم برطانیہ میں ادھر ادھر, کیونکہ میں فائنینشیل مارکیٹ سے بھی میرا تعلق تھا, تو ادھر مارک اپ انٹرسٹ ریٹ 1%, انفلیشن 2%. تو ہم انہیں کہتے تھے کہ یار تم وہاں کیا سیونگ اگر کر بھی لیتے ہو تو تمہیں 1% ملے گا, کیا تم اس لیے تمہارے پاس سیونگ کا کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. اور ہم ادھر جو ہے ہمیں 10%, 12%, ابھی پچھلے سال تک 20% بھی مل رہا تھا. لیکن ہم سب کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ریئل ہماری سیونگ کیا ہے, ریئل انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. اگر 20% بینک آپ کو دے رہا ہے اور 25% مہنگائی ہے تو آپ کی نیگیٹو سیونگ ہے. اسی طریقے سے جب ہم چھوٹے تھے تو وہ اپنی دادی اور یہ جب وہ عمرے حج پہ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ آج سے 10 سال پہلے بھی پیپسی کا کین 1 ریال کا ملتا تھا, ابھی بھی 1 ریال کا ملتا ہے. پاکستان میں جو ہے 25 پیسے سے شروع ہو کے اب پتہ نہیں کتنی کی, 50 کی ہے, 60 کی ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ایک ٹیکس ہے انفلیشن, اس کو انہوں نے روک کے رکھا اور مہنگائی کو کنٹرول کیا. اگر آپ دیکھیں منیمم ویج, جب میں یو کے میں پڑھتا تھا 2002 میں, تو منیمم ویج تھی 4.5-5 پاؤنڈ. آج بھی میرے خیال سے کوئی 7-8 پاؤنڈ سے اوپر نہیں ہے. ابھی میں لیٹسٹ نہیں چیک کیا, شاید 10 تک ہوگی. لیکن جب میں پاکستان میں 2003 میں نے نوکری شروع کی تھی تو میری 28,000 روپے نوکری تھی, اور 2008-9 میں 10 لاکھ روپے نوکری بھی تنخواہ پہ پہنچ گیا تھا. لیکن میں پھر بھی جو ہے مہنگائی سے مقابلہ کرتا جا رہا تھا. تو نامنلی میری آمدنی بڑھتی تھی, لیکن وہ جو ہے میں نامنلی کوئی اپنی مطلب اس کی وجہ سے کوئی ایسٹ کریشن نہیں کر پا رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس بجٹ میں یہ اس لیے اقلیت کا بجٹ ہے کیونکہ اکثریت کو اگنور کیا گیا اور مہنگائی کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. یہ میرا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے. اس کے بعد اب آگے چلیں. وزیر اعظم صاحب اس دن جب میں نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں بیٹھا تھا تو ان کی ٹیم ان کو بتاتی ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا حجم جو ہے $450 ارب ہو گیا اور پر کیپٹا انکم جو ہے وہ اس میں $150 کا اضافہ ہو کے $1900 ہو گیا. اور وزیر اعظم صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے اسٹیبلٹی سے جو ہے گروتھ کی طرف جانا ہے. میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا. جب بھی میں جتنی دفعہ بھی وہاں میٹنگز میں گیا ہوں, ہی آلویز گیو می مائک اور ہی آلویز لیٹ می اسپیک. اپنے وفاقی وزراء سے زیادہ بولنے کا مجھے موقع دیتے ہیں. تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو بولا, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اگر $150 پر کیپٹا انکم بڑھی ہے آپ کے ملک میں اور $50 ارب سے جی ڈی پی بڑھی ہے تو آپ کے ملک میں پاورٹی کیسے بڑھ گئی اس سال؟ غربت کیوں ہے اس وقت؟ آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ 18 لاکھ اس سال نوکریاں ہم نے ملک میں پیدا کی, جس میں خدمات میں آپ نے کہا تھا 11 لاکھ, 3 لاکھ آپ نے کہا ایگریکلچر میں اور 4 لاکھ انڈسٹری میں. میں نے کہا ہر روز اخبار اٹھا کے ایک انڈسٹری بند ہم ہونے کی بات سن رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا سروے کہہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ لوگوں کو ہم نے وہاں نوکریاں دی ہیں, 3 لاکھ ایگریکلچر. تاریخ کا تو نہیں کہوں گا, مطلب ایک بدترین سیلاب آیا تھا پچھلے سال, جس کی وجہ سے آپ کی میجر کراپ کی گروتھ دکھا رہا ہے آپ کا ڈیٹا 0.6%, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 لاکھ نوکریاں زراعت میں پیدا کی. پھر آپ کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ 3.8% لائف سٹاک کی گروتھ ہوئی, اور ڈیٹا ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ فوڈر کی گروتھ -2.1% ہے. تو میں نے کہا یہ کیسا لائف سٹاک ہے جو بغیر کھائے پیے جو ہے 3.8% ہو گیا اور گھاس پھوس جو ہے 2.1% نیگیٹو ہے. پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ جو آپ کی جو پر کیپٹا انکم جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری بڑھ گئی ہے, میں نے انہیں کہا کہ کیسے بڑھی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کمرے میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی آمدنی 1 کروڑ سے 10 کروڑ ہوگی, باقی ساروں کی اسی طرح ہے. تو اس کمرے کی اوسط آمدنی بڑھ گئی. تو وہ ہنس کے کہتے ہیں میری آمدنی نہیں بڑھی بھائی. تو پاکستان میں یہ جو بھی کوئی ایلیٹ کیپچر بات کر رہے تھے, تو وہ جو اقلیتوں کا بجٹ, اقلیتوں کے لیے تو پر کیپٹا آئی ایم شور بڑی ہوگی ملک کی, لیکن وہ اقلیتوں کی اتنی آمدنی بڑھ گئی, اتنی انکم ڈسپیرٹی بڑھ گئی, جس کی وجہ سے اوسط انکم بڑھ گئی. اور آپ کہتے ہیں کہ اوسط انکم بڑھنے سے پاکستان نے شاید ترقی کر دی. ڈاکٹر ظفر صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ پچھلے 12 سال سے پاکستان کے جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بالکل بھی جو ہے بہتری نہیں آئی, ڈکلائن آئی. میں ابھی غلط نہ بول دوں تو وہ جو ہے ڈیٹریٹ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی, اور جو پہلے کہتے تھے کہ ٹاپ 10% کمانڈز 80% آف دا ویلتھ, اب جو ہے وہ ٹاپ 2% جو ہے نا 80% آف دا ویلتھ پاکستان کی کمانڈ. یا وہ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, کوئی ریسورسز ہی نہیں ہے جو ایک کلیکٹیولی جو اس کو نکالے, وہ بھی جتنے ڈیٹاز ہیں وہ غلط ہیں آتے ہیں. اب جیسے آپ کی ٹریڈ کا ڈیفیسٹ آتا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں حوالہ والی انکم انکارپوریٹ ہی نہیں ہوتی. تو جتنی بھی آپ کہہ لیں بات ریئل افیکٹ, یہ ٹیکنیکل ہو جائے گی, تو میں ذرا سے اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. اب بات آ رہی ہے کہ جی بجٹ, ایک تو ہے وفاقی بجٹ, اس کے بعد ہے صوبائی بجٹ. آج کی ڈیٹ میں وفاقی بجٹ سے زیادہ اہم ہے صوبائی بجٹ. وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو کیا اویلیبل ہے پلیٹ میں, اور وہ اس کو کیسے خرچ کر رہے ہیں. صوبائی بجٹ میں جو خیبر پختونخوا ہے, میں اگزامپل دوں گا کیونکہ میں خیبر پختونخوا اور میں تھینکفل ہوں پی ٹی آئی کا, خان صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی اور انہوں نے میرا پس منظر چینج کر دیا چیزیں دیکھنے کا. پہلے میں بھی وفاق سے بیٹھ کے اسی طرح بات کرتا تھا, کرنٹ اکاؤنٹس, بجٹ سرپلس, ڈیفیسٹ اور یہ ساری باتیں بیکار ہیں. دیر از اے ڈیٹیل جو ہے نا, جو ہے ڈیول جو ہے ڈیٹیلز میں. اب ہمارا جو صوبائی بجٹ ہے, کین یو امیجن کہ وی اسپینڈ 22% آن ایجوکیشن, 15 to 16% آن ہیلتھ. تو یہ کمبائن جو ہے, اور اگر سیکیورٹی کو ایڈ کر دوں تو اس سال ہم 50% ہمارا 3 ہیڈ پہ صوبائی بجٹ خرچ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو انڈیکیٹرز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اس میں گراوٹ آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو پالیسی سیٹ ہے نا, پالیسی مکس,
اس میں مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک اور میں ورڈ یوز کروں گا، جیسے میں نے اکنامکس کا ایک ٹرم یوز کیا تھا، انفلیشن از دا نیم آف ٹیکس. اس ٹیکس کے کوئی بات نہیں کرتا. اسی طریقے سے ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی اسٹوڈنٹ کے زمانے میں، مورل ہیزٹ. مورل ہیزٹ کو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس طرح سمجھایا تھا کہ اگر ایک گاڑی کی آپ انشورنس لے لیتے ہیں تو بہت آپ ریکلیسلی گاڑی چلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوگا تو انشورنس والا بنا کے دے دے گا. یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف دیٹ کار. اور اگر آپ نے نہیں کی ہوتی تو بڑے سنبھال کے چلاتے ہیں، اسکریچ بھی نہیں لگنے دیتے اور یہ ساری چیزیں. تو ایک مورل ہیزٹ کا فیکٹر آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو کوئی ہارٹ کا کمپلیکیشن ہو، برطانیہ جیسے ملک میں بھی آپ کو 2 سال تک سرجری کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن اگر کے پی میں اگر ہو تو بائی دا ٹائم آپ کو پین ہوتا ہے، آپ کا جو ہے نا 24 گھنٹے کے اندر سٹنٹ لگ جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، سٹنٹس ہی کہتے ہیں جو، ہاں وہ لگ چکے ہوتے ہیں، وہ فری میں لگ چکے ہوتے ہیں. تو وہ اجے بانگا صاحب ورلڈ بینک کے آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، تو انہوں نے بولا تھا کہ ڈائبٹک از دی ڈیزیز آف ویلدی پیپل. تو پاکستان میں ایک آج کل ڈیٹا گھوم رہا ہے کہ 30% لوگ ڈائبٹک ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو صحت کارڈ ہے، تیمور صاحب مطلب یہ ہیلتھ میں انہوں نے ان کی بڑی خدمات ہیں، صحت کارڈ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. یہ اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ہمارا جو ہیلتھ کا اس سال 41 بلین روپیز ہم ہیلتھ کارڈ میں خرچ کریں گے، جس کا 25% ہم ہارٹ کے لیے اور ہارٹ کے اس کے لیے کر رہے ہیں. تو پرائمریلی جو ہے ہم ہیلتھ میں جو ہے جو لگژری ڈیزیز ہے اس کی حکومت نے سہولت پرووائڈ کر دی، اور پرائمری ہیلتھ کیئر کی طرف فوکس نہیں ہے جو پریونشن کی طرف لے کے جائے گا، جس میں بھی بات بھی سارے کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ماں کی صحت بنانی ہے. اگر ہم پرائمری کی طرف نہیں کریں گے اور بڑے بڑے ہسپتالوں کے لیے بجٹ دے دیں گے اور وہ آ کے انسٹالیشنز کر دیں گے، کے پی میں بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں، بڑی خدمت ہو رہی ہے، پورے پاکستان سے یونیک ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں دیر از اے مورل ہیزٹ ان سائڈ، اور لوگ جو ہیں ان کو وہ جو ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پاکستان میں ہارٹ پیشنٹ کے پی میں. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں وی اسپینڈ 22% آف آور بجٹ، اپروکسیمیٹلی اس سال 500 ارب روپے کراس کر جائے گا. انڈیا اور چائنا کی اگزامپل ہے. انڈیا نے ہائر ایجوکیشن، وہ ان کے آئی ٹی انسٹیٹیوٹس یہ وہ وہاں پہ فوکس کیا. چائنا نے پرائمری ایجوکیشن، پرائمری بیس یہ وہ. لک ایٹ دا ڈفرنس بٹوین ٹو کنٹریز. آج چائنا کی پر کیپٹا انکم، چائنا کی ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی انڈیا کی ڈیولپمنٹ. تو ہمارا یہاں پہ بھی بجٹ کم نہیں ہے، بجٹ بہت اچھا ہے، بٹ ایلوکیشن، اسپینڈنگ، طریقہ کار، مانیٹرنگ، یہاں پہ جو ہے دیر از اے پرابلم. اب کیونکہ میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتا ہوں. ہم جب بجٹ میں بات کرتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی جو ہے ہم ریفارم نہیں کرتے. ایکچولی سب سے پہلا ریفارم ہمیں اپنی تھاٹ پروسیس میں کرنا ہے. اور اگزامپل میں دیتا ہوں یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی. جب ہم بیٹھتے ہیں اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی صوبوں کو بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے کم مل رہا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کیا مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے پینشن جو ہے ایک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے. اور واقع میں ہے پینشن جو ہے پاکستان کی، پورے پاکستان کی لائبلٹیز 50 ٹریلین ہے. پاکستان کا پورا قرضہ 80 ٹریلین ہے، لیکن صرف پینشن جو ہے 50 ٹریلین کراس کر چکی ہے. اب پینشن کا ریفارم تیمور صاحب نے ایک پاکستان میں ہی ڈڈ دی ایکسیلنٹ جاب، ہی واز دا پائنیئر. 2022 میں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا جس کو اب پورا پاکستان فالو کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس ریفارم کا بھی دیکھیں تو اس کا پہلا سینٹ یا پہلا پیسہ یا پہلا روپیہ جو ہے ہمیں 2047 کے بعد بچے گا، کیونکہ ہر سال جو لوگ 2022 سے پہلے ریکروٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کو آپ نے 2047 میں اس نے آخری بندے نے ریٹائر ہونا ہے تو آپ کی پینشن بڑھتی رہے گی. تو وہ جو ریفارم ہے وہ ایک لانگ ٹرم ریفارم جس میں فائدہ ہوا. اب پرابلم یہ ہے کہ پینشن بھی بری چیز نہیں ہے، پینشن بھی دینی چاہیے. تیمور صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ پہلے ایک پینشنر 14 اس کے بینیفیشری ہوتے تھے، وہ انتقال ہوتا تھا، اس کی بیوی، پھر بیوی سے بچے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ 68 ایئرس کی ایک وڈو ابھی ہوئی 68 ایئرس میں، تو شی فائلڈ دا کیس فار دا پینشن بیکاز کیونکہ والد کی اگر کوئی بیٹی وڈو ہو جائے تو وہ جو ہے پینشن کے لیے فائل کر سکتی ہے. تو یعنی کہ وہ 68 سال کی عمر میں وہ پینشن کا کیس فائل ہوا ہے. اس طریقے سے پینشن جاری ہے. وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس بلیڈنگ.
پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے امپلائمنٹ کتنی دینی ہے. خیبر پختونخوا میں 7 لاکھ لوگ اس وقت پے رول، ہمارا جو تنخواہ جو ہے اس میں میں لکیلی تو ورڈ نہیں بولوں گا کہ 1 لاکھ پوزیشن ویکنٹ ہے. دیر از آلویز اے پریشر کہ یہ 1 لاکھ لوگ آپ نوکریاں دے دیں، نوکریاں دے دیں. اب یہ اسیسمنٹ نہیں ہے کہ اس نوکری کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، نوکری دے دیں. تو میں نے پچھلے 2 سال میں کیا کیا کہ پینشن کا ہمارا ایک ریفارم ہو گیا، اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. اب جو ہے یہ جو ہر سال 20,000 لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس 20,000 سے کوشش کرو کہ 10-12,000 واپس ریکروٹ کرو اور ماڈرنائز کرو تاکہ اپنے جو ہے پے رول کو کنٹرول کرنا شروع کرو. اب آپ کو اندازہ ہو، کسی دن کسی ایک سرکاری ملازم کی آپ تنخواہ کی جو پے سلپ منگا لیں، اس کی پہلی جو لائن لکھی ہوتی ہے BPS بیسک پے سلپ، اس کے نیچے 18 الگ الگ قسم کے الاؤنسز ہوتے ہیں. ہیلتھ الاؤنس، پروفیشن الاؤنس، کنوینس الاؤنس، ڈسپیرٹی الاؤنس، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو ہیلتھ الاؤنس ہے، اگر پولیس ہے تو رسک الاؤنس، پتہ نہیں کون کون سے الاؤنس. اگر وہ ابھی میں کام کروا رہا تھا 28 الاؤنس کی میں ڈیفینیشن کریٹ کرا رہا تھا کہ یہ الاؤنس دینا کس کو چاہیے. کیونکہ ایک الاؤنس جیسے ٹیکنیکل الاؤنس ایک کمپیوٹر آپریٹر کو دیا جاتا ہے، وہ دوسرے محکمے سے آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میں بھی کمپیوٹر چلاتا ہوں، مجھے بھی دو، ہم نہیں دیتے، کورٹ پہ چلے جاتا ہے، کورٹ لکھ کے دے دیتا آپ دے دیں. تو ہمیں جو ہے اس طریقے کے ایک ڈیٹیل انالیسس کرنی ہوگی. اور جو صوبائی، آخری بات میں اس پہ کلوز کروں گا کہ جو صوبوں کو ہم نے بول دیا کہ صوبے سارے وسائل لے جاتے ہیں، دس از رانگ. 18,500 19,000 ارب میں 8,200 ارب روپے صوبوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اس میں ایک صوبے کو 4,300 ارب مل جاتے ہیں، باقی 3 صوبوں کو 4,300 ارب میں تقسیم ہو رہی ہے. میں اس صوبے کی بھی بات نہیں کر رہا، کسی صوبے کو بات نہیں کر رہا زیادہ مل رہا ہے کم مل رہا ہے. تو 8,000 ارب کے علاوہ یہ ہمیں ڈویزیبل پول سے ملتے ہیں پیسے. اس کے علاوہ نان ٹیکس ریونیو ہے جو 5,500 ارب ہے، وہ بھی سرکار اپنے پاس رکھتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بجٹ آتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایکسپینشنری بجٹ آ گیا ہے، کانٹریکشنری بجٹ آ گیا ہے. صوبے کے پاس یہ لگژری نہیں ہے. صوبے کو جو بجٹ ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا 2,000 ارب سے اوپر کا بجٹ ہے. اگر ان کیس ہم وہ 2,000 سے زیادہ ہمارا خرچہ ہو مفتا بھائی، تو ہماری جو ڈیٹ سیلنگ ہے وہ 33 بلین روپیز ہے. ہم 33 بلین روپیز سے اوپر ڈیٹ لے ہی نہیں سکتے. تو اگر ہم کوئی پبلک سروس ڈلیوری، اگر کوئی سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی زلزلے آ جائیں اور کوئی ہمیں کوئی وہ کچھ چیز کرنی ہو، تو جو ہمارا وہ بجٹ ہے اس کے اندر ہی رہنا ہے. وچ از وائی جب پبلک سروس ڈلیوری کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ صوبوں نے ڈلیور نہیں کیا. تو یہ جو ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا. اور یہ جو NFC ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ٹائم. 11واں NFC آپ کا آ گیا ہے. کوئی مہذب قوم، کوئی مہذب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ 1998 کی پاپولیشن پہ آپ جو ہے NFC چلا رہے ہوں. اس میں جو ہے صرف ڈر یہ ہے کہ اگر جس دن وہ ہو گیا تو 2 بڑے صوبوں کو شیئر کٹ جائے گا. تو 7 NFC کے بعد 8 9 10 تینوں empty. 11 NFC میں بھی جو ہے ہم بار بار میٹنگیں بلوا رہے ہیں. ہم نے 2 کر لی، باقی کوئی نہیں کرتا. جب گورنمنٹ ادھر آ کے اینڈ میں بجٹ میں پیسے کاٹنے کی بات کرتی ہے تو یہ پہلے یہ ریفارم کرنے ہوں گے، ورنہ یہ بجٹ بھی ناکافی ہوں گے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.